پشاور سے ہمارا ان کا میڈیکل کالج کا ایک تعلق ہے اور یہاں کینیڈا کے دوبارہ یہ لندن اونٹیریو سے آیا کرتی تھیں. اب تو ان کا ایک اور گھر اوکویل کے قریب بھی ہے، لیکن لندن اونٹیریو سے آنا اور فیملی آف دا ہارٹ کے پروگراموں میں شامل ہونا. پھر آہستہ آہستہ ہم نے ان کو تھوڑا سا دھکا دیا کہ آپ صرف اٹینڈ نہ کیا کریں بلکہ پریزنٹ بھی کیا کریں. تو اب یہ ہمارے لیے کچھ مضامین بھی لکھتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں خالدہ نسیم اور فیملی آف دا ہارٹ کا ایک خاص رشتہ جو ہے وہ استوار ہو رہا ہے. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آ کر اس کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر خالدہ نسیم. السلام علیکم. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد. آلویز اے پلیجر جب میں یہاں پہ آتی ہوں اور بات کرتی ہوں. اور جتنی یہاں پہ مجھے ایک مٹھاس کا احساس ہوتا ہے، اس سے پہلے میں اکثر دیر ہونے کے یا دور سے پہنچنے کی تلخی سے گزرتی ہوں، جو کہ بعد میں پھر یہ مٹھاس مجھے اور بھی اچھی لگتی ہے. آئی یوز ٹو ورک ان ونزر اور میں ان کی فیملی آف دا ہارٹ کے فنکشن میں آنا چاہا کرتی تھی، اور پھر میں اتنی ایفرٹ کرتی تھی کہ سنڈے کو میں وہاں سے لندن سے یہاں پہنچتی اور پھر یہاں سے وہاں جاتی، پھر رات کو میں ونزر جاتی. سو آئی ہیو پٹ اے لاٹ آف ایفرٹ ان becoming part of this whole group, which is really worth it. اس سے پہلے کہ میں اپنے مضمون پہ جاؤں تو چند ایک باتیں. ایک تو یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کتاب انگریزی میں ہے تو میں انگریزی میں بات کروں کہ میں اردو میں کی جا سکتی ہے، پشتو میں کی جا سکتی ہے. پشتو از مائی فرسٹ لو، اردو از مائی سیکنڈ لو، اور انگریزی کو میں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو میں نے سوچا پھر یہ ہوا کہ اچھا جب کتاب انگریزی میں ہو تو تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے چیزیں، آپ کو اگر آپ نے وہاں سے کوئی چیز کوٹ کرنی ہو وہ سب. پھر میں نے سوچا کہ اکثر ہم پشتو اسپیکنگ چند ایک لوگ جب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک کنٹراسٹ ہوتا ہے کہ آپ کے ادھر کوئی اور زبان کا ہوتا ہے اور ادھر اگر آپ کے دو پشتو کے ہوتے ہیں، تو اگر ہم اس زبان کی فلو میں ہی بات کر کے یہاں پہ مڑتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، اور بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک آبشار کو اوپر سے نیچے کی طرف آنا چاہیے تو آپ اس کو نیچے سے اوپر کی طرف بہانے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا میں نے سوچا کہ جب سارے ہم زبان ہیں تو میں اردو میں بات کروں تو یہ بہتر ہوگا. سو دیٹس ون تھنگ. دا ادر از بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں شاہد اختر صاحب اور سارا علی نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میں کچھ چیزیں اپنی ڈسکشن میں ریپیٹ نہ کروں. لیکن ایک چیز کتاب کے اس کے شروع ہونے سے پہلے میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر خالد سہیل اور دوسرے لوگوں نے مل کے کتابیں لکھی ہیں، لیکن ایک اسپیسیفک مجھے جو یہاں پہ فیلنگ آئی عورت ہونے کے ناطے، اور ہماری کچھ اسٹرگلز کامن ہوتی ہیں خواتین کی، تو دس از سچ اے گڈ کنٹراسٹ کہ آپ جو ہے نا ایک طرف پڑھتے پڑھتے آپ ایک بہت محتاط کیئرفل خاتون کو آپ کو نظر آتی ہیں اس میں، اور پھر آپ اگلے سیکشن میں پہنچتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک کیئر فری آزاد مرد جس نے اتنے بڑے بڑے فیصلے بڑے آرام سے کر دیے، اور اینڈ ہی سو کلیئر اباؤٹ اٹ. تو وہ جو عورت کا وہ تھوڑا سا تذبذب، احتیاط اور وہ سب ہوتا ہے. سو دیٹس اندر بیوٹی آف دس بک جو اس میں نظر آتی ہے. I really enjoyed the statistics presented by شاہد اختر. میں نے گنے نہیں تھے, but that's also a very good piece of information. میں ساتھ ساتھ میں کچھ تھوڑا سا لکھ رہی تھی کہ جو مجھے بہت اچھی آپ کا شوربے کی ایگزامپل از امیزنگ. that's really a good one. Anyway, کچھ دن قبل ہی ڈاکٹر خالد سہیل نے اپنی ایک ملاقات میں مجھے, آپ نے ان کی زنبیل دیکھی ہوگی, میں اس کو زنبیل کہتی ہوں, زنبیل نما
مخصوص کالے رنگ کے بیگ میں سے ایک کتاب، یہ والی کتاب نکالی. اب کتاب کی چمک اور اس کی تھوڑی سی خوشبو سی ہوتی ہے نئی کتاب سے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ نئی کتاب ہے. تو انہوں نے اپنے ایک اس اچھے خاصے حجم والی بھی تھی، اور میں نے ان سے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے کہا ایک اور کتاب. تو اکثر میں تھوڑا سا اس کو مذاق بنا کے کہ ماشاءاللہ جو ان کا وہ جو شاید اختر صاحب نے کہا کہ الفاظ ان کے سامنے ناچتے ہیں، بالکل ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں کہاں پہ فٹ کریں گے، تو یہ فٹ کر لیتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے میری طرف دیکھا، اور ان کی ایک معنی خیز سی مسکراہٹ ہوتی ہے جو یہ جب اپنی کتاب مجھے پریزنٹ کرتے ہیں، جس کا اصل میں بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ یہ مجھے بہت بک اپ کرتے ہیں کہ آپ بھی لکھیں. تو پھر انہوں نے کتاب کا ٹائٹل پیج دکھاتے ہوئے اپنا ایک وہی تاریخی جملہ دہرایا جو میں ابھی نہیں دہراؤں گی، لیکن اس کا مقصد یہی ہوتا ہے جو میں نے ابھی بتایا. تو پہلے صفحے پر انہوں نے اپنے خوبصورت الفاظ لکھ کر اپنے دستخط کیے. اگلے دن چھٹی کا دن تھا. میں نے کتاب اٹھائی، اپنی عادت کے مطابق آگے پیچھے دیکھی، فہرست دیکھی، پاکستان اور کینیڈا کے جھنڈے میں سے کاٹے گئے ایک اور ایک 11 کے پیچھے کی تصویر دیکھی، خالد سہیل اور زہرہ زبیری کی مشترکہ کتاب. اب ٹائٹل دیکھتے ہی مجھے پہلا خیال آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے پچھلے کتنے سالوں میں کتنے لکھنے والوں کو ایک اور ایک 11 بنا دیا ہے، اور اسی صحیح میں لگے ہوئے ہیں. خالد سہیل کو جہاں میں پچھلے چند سالوں سے بہت تک بلکہ پہچان چکی ہوں، یہ میرے کالج میٹ ہیں، میرے پشاور کے شہر میں یہ پلے بڑے ہیں، اور پھر یہاں پہ کچھ ان کے یہ جو کرتے ہیں اس میں مجھے بہت انٹرسٹ ہے، تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ایک رشتہ محسوس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں پچھلے کوئی 8 سال سے میں ان کو جانتی ہوں، تو ان کے بارے میں تو اچھا خاصا میں جانتی ہوں. اسی قدر زہرہ زبیری کو میں رسمی سلام دعا اور کسی ادبی محفل میں مختصر سی سلام دعا کے بعد سے زیادہ نہیں جانتی تھی. شاعری سے میرا لگاؤ نثری ادب کی نسبت زیادہ ہے، لہٰذا ان کی شاعری کا سیکشن کھول کر چند نظمیں میں نے پڑھی اور پھر میرا تجسس پڑھا. چھوٹا سا یہ نمونہ میرے لیے کافی تھا کہ ان کی تخلیقی شخصیت کا اندازہ کرنے کے لیے. تو میں ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی. زہرہ زبیری کے بارے میں جاننا میرے لیے ایک خوشی کے علاوہ ایک انسپائریشن تھی. میں بطور خاتون یہ سمجھنے میں بائسڈ ضرور ہوں گی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عورت کا جتنا پوٹینشیل ہے اسی کے خوف سے معاشرے نے عورت کو کئی کرداروں میں تقسیم کر کے اور کئی محدود دائروں میں اس کو بند کیا ہوا ہے، اور اس کی اس قدر برین واشنگ کی ہے کہ اس کو ان دائروں میں رہنے کی تلقین کرتے ہوئے اس کو یہ کہا ہے کہ اگر تم اس میں خوش رہو گی تو یہ تمہاری بڑائی ہے. اور اسی وجہ سے عورت جو ہے اکثر ان دائروں میں بند رہ جاتی ہے. لیکن جب بھی اس صنف نازک کو اپنی اصلی شخصیت دریافت کرنے کا موقع ملا ہے، اس نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے. زہرہ زبیری کی شخصیت اور ان کے تخلیقی رنگ دیکھ کر میں یقیناً پہلے حیران اور پھر بہت خوش ہوئی. کتاب کے پہلے حصے میں ان کی نثری نظمیں ہیں، جن میں جیسے جیسے ان کی نظمیں جب میں پڑھتی گئی ان کی سوچ اور ان کی تخلیقی صلاحیت سے متاثر ہوتی گئی. مثلاً ان کی ایک نظم ہے جس سے بہت کچھ واضح ہوتا ہے کہ، اور بڑی خوبصورت نظم ہے، There is a room for you. In the replica of our global village, there is a special room where the east meets west, north greets south, and light dispels darkness. Through the mysterious corridor, you spiral down the dark stairway to descend in order to ascend.
This exclusive venue is inclusive of all the races. Ordinary people come to perform extraordinary deeds. This replica differs from the outside world. Complete harmony exists. This is a room where you bring your basket full, empty it and refill till it overflows. No matter what color you are, tears are all the same, laughter alike. The I less significant, we and us matter, and there is room for you. And to think this grand global gathering started in my home basement. It's a beautiful one. और फिर एक और नज़म में वो नहायत गुदाज लहजे में कहती हैं, उसका उन्वान है ड्यू ड्रॉप्स। तो इसमें वो कहती हैं कि gently place the hand of your caring nature on the shoulder of my spiritual sensuous being, like dewdrops upon a rose petal. You will feel my fragrance enhance in response. Life is too short. Beautiful. और यूं मेरा उनको जानने का शौक बढ़ता गया, यहाँ तक कि उनकी समाने उम्री जो द अदर आई यहाँ पे पड़ी हुई है, द अदर आई के टाइटल से अभी हाल ही में छप के आ चुकी थी। और जब उस वक्त मुझे मालूम हुआ तो मैंने एक कॉपी मंगवाई और अपनी रीडिंग लिस्ट पर रखी थी, अभी मैंने पढ़ी नहीं थी। तो मेरा ख्याल था कि इसकी बारी आएगी तो मैं पढ़ूंगी। मुझे अब इनको मज़ीद जानने के लिए इसको पढ़ने का शौक़ हुआ और ज़ेरे गुफ्तगू किताब के साथ साथ मैंने इनकी सवानी उम्री का भी बेशतर हिस्सा पढ़ लिया। ज़ोहरा ज़ुबैरी ने जहाँ दुनिया के बेशतर ममालिक का सफ़र करके अपने जहन के कैनवस को काफ़ी वुसअत फराहम की है, वहाँ पाकिस्तान और कनाडा जैसे दो ममालिक के कल्चर में रहते हुए उनकी शख्सियत और सोच में इंसानों की रहन सहन, ख्यालात, मजहबी रुझानात, ज़बान और कई और इंसानी पहलुओं की आगाही ने गहराई पैदा की है। इसलिए उनकी तहरीरों में एक यूनिवर्सैलिटी का तासुर मिलता है, लेकिन पढ़ने वाले को ये भी साफ नज़र आता है कि उनके यहाँ तक पहुँचने के सफ़र में उन्हें अपने पुल सिरात को तय करना था, जो किसी सूरत आसान नहीं था। एक मशरकी रिवायती औरत का सफ़र एक मगरबी माशरे की तरफ, और इन दोनों माशरों को बिल्कुल इस कदर जम करना कि जहाँ ज़िंदगी किसी एक तरफ गैर ज़रूरी और मसनूई झुकाव की बजाय एक खूबसूरत इम्तिजाज पर आकर रुक जाए। एक बेहतरीन दरमियान जिस पर पहुंचकर एक नया और खूबसूरत रंग जन्म लेता है। इस किताब में उनकी शायरी, उनकी डायरी के सफ़हात, उनके ड्रामे और उनके मज़ामीन शामिल हैं। बहुत सारे सैम्पल्स हमने अभी सुन भी लिए सारा और डायरेक्टर साहब की बातों से, और इनको पढ़कर जहाँ आपको उनको एक उनकी तख्लीकी सलाहियत के रंग कौसे क़ज़ा के रंगों की मानंद नज़र आते हैं, वहाँ एक इज्तिमाई पैगाम, इंसानी मोहब्बत, इंसानी किरदार की मजबूती और अमन और सलामती का मिलता है। खालिद सुहेल, अब खालिद सुहेल के बारे में मैं क्या कहूँ। पिछले 8 सालों से मैं उन्हें जानती हूँ, जैसे मैंने कहा, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है मेरी इनसे इंस्पिरेशन बढ़ती जाती है। इस किताब में से खालिद सुहेल का लिखा हुआ एक बाब पढ़ रही थी। उन्होंने अमन पसंद लीडरों का जिक्र किया था। इनमें से वो गांधी, मार्टिन लूथर किंग और लियो टॉल्स्टॉय की मिसालें देते जा रहे थे, और मेरी बेचैनी बढ़ रही थी कि आगे क्या लिखा है। चैप्टर ख़त्म होने पर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फ़ौरन उनको टेक्स्ट मैसेज किया। अब सारा अली ने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे टच किया है कि पाकिस्तान में किस तरह हम लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं, या उनको कैद कर देते हैं, या उनको कोई इल्ज़ाम लगा के कुछ पीछे कर देते हैं। तो मैं थोड़ी सी सेंसिटिव हुई कि और मैंने उनको मैसेज किया, डॉक्टर खालिद, आपने अमन पसंद लीडर्स में से इतने लीडर्स का नाम लिखा है, लेकिन आपने इन नामों की फहरिस्त से बादशाह खान को निकाल दिया है। कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि कहा जाता है कि बात अपने घर से शुरू होनी चाहिए।
میرا یقین ہے کہ تاریخ نے ان جیسے انسانیت پرست سچے اور امن پسند لیڈر کم دیکھے ہیں. وہ نہ صرف آپ کے ملک سے بلکہ اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں آپ نے اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی کا کافی حصہ گزارا ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ان کو پسند بھی کرتے ہیں اور ان کے عدم تشدد کے فلسفے کے علمبردار ہیں، اور یہ بھی کہ کئی لوگوں کی طرح ان کے حوالے سے سطحی باتوں اور غلط بیانی پر آپ کی برین واشنگ نہیں ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پر آزاد ہیں. اب یہ میں نے ان سے سوال کیا. آپ کہتے ہیں کہ آپ ذہنی طور پر آزاد ہیں. کیا آپ واقعی آزاد ہیں؟ کیا آپ نے ان کا نام کسی مصلحت کے تحت پیچھے نہیں چھوڑا؟ انہوں نے اپنے مخصوص ٹھنڈے حوصلے سے میرا میسج پڑھا اور اگلی صبح انہوں نے اپنا وہ کالم مجھ سے شیئر کیا جس میں انہوں نے تفصیل سے باچا خان کی شخصیت اور انسانیت کے نظریے پر لکھا تھا اور ہم سب میگزین میں شائع کیا تھا. نہ صرف یہ بلکہ پچھلے ہفتے انہوں نے ایک اور لکھنے والے دوست کو بھی باچا خان کے بارے میں کالم لکھنے پر آمادہ کیا. حالانکہ میرا سوال اس کتاب کے حوالے سے تھا اور وہ ابھی بھی ہے، لیکن میں اس بات سے بڑی خوش ہوئی کہ یہ ہیں خالد سہیل، دوستوں کے دوست. انہوں نے میری بات کو نظر انداز نہیں کیا. انہوں نے وہ چیزیں ہائی لائٹ کی کہ میں ان کے بارے میں بات کرتا رہا ہوں. تو یہ دوستوں کے دوست اور راستہ تلاش کرنے والوں کے رہنما اور خاموشی سے اپنا نقطہ نظر ثابت کرنے والے انسان، ایک ایسا انسان جو اصل معنوں میں ہیومنسٹ ہے. زندگی کے باقی معاملات اور دوستی کو اگر میں ایک طرف رکھوں لیکن ادب کی دنیا میں دیکھوں تو ادب کی دنیا میں بھی کسی قسم کی خود غرضی سے مبرہ انسان، ان کا بس نہیں چلتا کہ ہر انسان کو اس کے تخلیقی جوہر کی نشاندہی کرائے اور اسے یقین دلائے کہ وہ کتنا کچھ کر سکتا ہے. اور میں اس کی مثال ہوں کہ یہ بہت محنت کرتے ہیں یقین دلانے کی. یہاں ایک اور 11 کا ٹائٹل بالکل صحیح پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے اب تک کتنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خوبصورت ادبی تخلیقات کی ہیں جو یقیناً 1 اور 11 کے مصداق ہیں. ان کی ہم رنگ تخلیقی شخصیت کے رنگ اس کتاب میں ان کی شاعری، ان کے افسانوں کے نمونے، ان کے پیشہ ورانہ اور فلسفیانہ مضامین اور بہت سارے تخلیقی تحریروں میں دیکھے جا سکتے ہیں. میں پھر کہوں گی کہ آپ نے ابھی کچھ نمونے سن بھی لیے اور باقی بھی پڑھنے کے ہیں. خالد سہیل کی تحریریں زندگی سے بھرپور ہوتی ہیں اور ان کے پاس نا امیدی ان کے قریب آ کر دم توڑ دیتی ہے. جہاں میں ان کی کتابوں اور کالمز کی ریگولر قاری ہوں وہاں میں ان کے زندگی کی جانب مثبت رویے، امن پسندی اور انسانوں سے محبت کے پیغام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میرا ان سے دوستی کا رشتہ ہے. میری نظر میں اس کتاب کی سب سے زیادہ پرکشش خاصیت اس میں جمع کیے گئے ادب کے مختلف رنگ ہیں، جس پہ شاید اختر صاحب نے بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا کہ اس سے آپ بور نہیں ہوتے. آپ نے ایک مضمون پڑھا اور آپ نے رکھا تو آپ کا تسلسل نہیں ٹوٹتا. ادھر بھی اگر آپ بور ہو گئے شاعری سے تو آپ ایک اور مضمون، اس میں کہانیاں، تو اٹس سچ اے گڈ مکسچر آف ایوری تھنگ. تو وہ آپ کو اکتانے نہیں دیتے. میں دونوں مصنفین کو اس کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اپنی بات خالد سہیل کی ایک نظم پر ختم کرتی ہوں جو مجھے بہت پسند ہے. ان کی بہت ساری نظمیں ہیں جو اکثر میں ان کو بتا بھی دیتی ہوں کہ یہ بہت اچھی ہیں. یہ ایک بقول ان کے انہوں نے اپنے ایک دوست سے دور ہونے کے بعد لکھی تھی، جو اس میں آپ ایک حساس اور محبت کرنے والے خالد سہیل کو دیکھ سکتے ہیں. اور پھر میں ایک چھوٹی سی نظم زہرہ زبیری کی نمونے کے طور پہ آپ کنٹراسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو وہ پڑھوں. تو خالد سہیل کی نظم کا عنوان ہے مائی انسپریشن. مائی آلٹر ایگو، مائی انسپریشن. You came and you left. You came and you left. You are so far and yet so close. Sometimes I feel as if you never came or never left. When you were here, I was silent. And now that you are gone, I talk to you in my heart and in my mind. You are my alter ego.
with whom I can converse, with my words and my silences.